فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کے 11ویں حصے کا آغاز کر رہے ہیں، جو شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 70 سے۔ تو آج ہم اس کا 8واں عنوان شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 8ویں عنوان کا نام ہے شیعت کو نابودی سے بچانے کے لیے امام جعفر صادق کا اقدام۔ عیسائی مذہب میں تفرقہ اندازی جو ناموت اور لاہوت کی پیداوار ہے، وہ اطوس پہاڑ پر واقع عیسائی راہبوں کی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بلحاظ مذہب خانقاہوں کی حالت کشمکش ہے۔ یونان میں سالونیک نام کی ایک ریاست ہے اور سالونیک سامعین اس کی سپیلنگ ہے سین الف لام واو نون یہ کاف۔ سالونیک کے مشرق میں 3 جزیرے ہیں۔ ان میں جو جزیرہ مشرق کی سمت میں ہے اس کا نام کوہ اطوس یا جزیرہ اطوس ہے۔ اس کوہ اطوس پر مختلف مراتب کی خانقاہیں ہیں، پہلے درجے میں 20 اور دوسرے درجے میں 12، تیسرے میں 204 اور چوتھے میں 365 خانقاہیں ہیں۔ قدیم زمانوں سے یہ کوہ ایتھوس ان آرتھوڈ کسی عیسائیوں کی پناہ گاہ رہا ہے جو ترک دنیا کر کے ساری عمر عبادات میں مشغول رہنا چاہتے تھے۔ کوہ اطوس کی تمام خانقاہیں آرتھوڈ کسی مذہب کی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب روس میں بالشویکی حکومت برسر اقتدار آئی تو کوہ اطوس کی خانقاہوں کے سارے عطیات کو زبردستی ضبط کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ مشرقی یورپ کے تمام ممالک میں یہ خانقاہیں عطیات کی حامل تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرقی حکومت میں تبدیلی آئی اور ان ممالک میں کوہ اطوس کے عطیات بھی قومی ملکیت قرار دیے گئے۔ آج کوہ اطوس کے عطیات وہی ہیں جو یونان اور ترکی کے یورپی حصے میں ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ وقف شدہ املاک روس میں بسنے والے راہبوں کے ہاتھوں سے چلی گئی تھیں۔ پھر بھی ان خانقاہوں کی اتنی آمدن تھی کہ تقریباً 15,000 راہب اس پر گزر بسر کرتے تھے اور تقریباً 1,500 خدمت گزار جو راہبوں کے لباس اور جوتے وغیرہ سیتے، غذا تیار کرتے اور ان کے لباس دھوتے اس آمدن پر گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن آج کوہ ایتھوس کی یہ خانقاہیں ان وسائل سے محروم ہیں اور راہبوں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ کوہ اطوس کے خواص میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ عورت کا وہاں پر وجود نہیں ہے۔ دراصل عورت کوہ اطوس کے خانقاہوں میں گئی ہی نہیں اور کسی بھی دستاویز کی روح سے عورت جوان ہو یا بوڑھی ان خانقاہوں میں نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی راہب عالم نزا میں ہو اور اس کی بوڑھی ماں چاہے
کے آخری لمحات میں اپنے بیٹے کو دیکھے تو اسے بھی ہرگز ان خانقاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ وہ اپنے بیٹے کا تابوت صرف خانقاہ کے باہر سے دیکھ سکتی ہے جس میں اس کا جسد خاکی پڑا ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم تک کوہ ایتھس کی خانقاہوں میں بسنے والے راہبوں کا معیار زندگی (بریکٹ میں یہ جملہ موجود ہے) گھریلو اثاثے اور لباس وغیرہ کے لحاظ سے پہلے صدی عیسوی کے لوگوں سے ملتا جلتا تھا، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد راہبوں کی زندگی میں جو بڑی تبدیلی رونما ہوئی وہ تبدیلی خانقاہوں کا برقی رو کے ذریعے روشن ہونا تھا، جبکہ مزید لباس کی حالت یا گھریلو اثاثے کے لحاظ سے خانقاہوں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اگر ان خانقاہوں کے راہب باہر کی دنیا سے باخبر ہوتے اور اپنے زمانے کے واقعات کی تاریخ رقم کرتے تو آج سب سے حقیقی تاریخ کوہ اطوس کی خانقاہوں میں ملتی۔ ان خانقاہوں کے قیام کو 14 صدیاں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک بیرونی دنیا کے بارے میں وہاں ایک چھوٹی سی کتاب بھی نہیں ملتی، اور آج باوجود یہ کہ ان خانقاہوں کو بجلی کے نظام سے متصل کر دیا گیا ہے، پھر بھی ان تمام خانقاہوں میں ٹیلی ویژن اور دوسرے برقی آلات تو کیا ایک ریڈیو بھی نہیں ہے۔ اگرچہ کوہ ایتھس پر واقع درجہ اول کی 20 خانقاہوں میں سے 17 خانقاہیں ایک ہی درجے کی ہیں، پھر بھی وہ ایک خانقاہ میں تبدیل نہیں ہو سکیں، کیونکہ ناسوت اور لاہوت کے لحاظ سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوہ اطوس پر 2 یونانی خانقاہیں ایسی نہیں ملتیں جن کے راہب حضرت عیسیٰ کی بشریٰ ماہیت اور خدائی ماہیت کے بارے میں باہمی اتفاق رائے رکھتے ہوں۔ یہ اختلاف جس طرح کوہ ایتھس کے درجہ اول کی خانقاہوں میں پایا جاتا ہے، اسی طرح اس پہاڑ کے درجہ دوم کی 12 خانقاہوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ چونکہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود ان خانقاہوں کا بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، لہٰذا فرانسیسی ٹیلی ویژن کے 1969 کے معلومات عامہ کے مقابلے میں جن دانشوروں نے شرکت کی وہ کوہ اطوس کے درجہ اول کی 5 خانقاہوں کے نام بھی نہیں بتا سکے، جائے کہ وہ درجہ اول و دوم کی تمام خانقاہوں کے نام بتاتے۔ کوہ ایتھس پر پہلی آرتھوڈکسی خانقاہ 6 صدی عیسوی میں وجود میں آئی۔ یہ ایک یونانی خانقاہ تھی جس کے راہبوں نے اسے تعمیر کیا۔ انہوں نے اس خیال سے اس جگہ کو منتخب کیا کہ یہ ایک سنگلاخ پہاڑ تھا جو گہری وادیوں پر مشتمل دریا کے قریب اور آبادیوں سے دور تھا۔ یہ مقام ان لوگوں کے رہنے سہنے کے لیے انتہائی مناسب تھا جو ساری عمر انسانوں سے دور رہنا اور عبادت کے سوا کوئی دوسرا کام نہ کرنا چاہتے ہوں۔ اس کے بعد تمام آرتھوڈکسی مذاہب کی خانقاہیں اسی کوہ اطوس پر بننی شروع ہوئیں، اور درجہ اول کی 20ویں خانقاہ روسی آرتھوڈکسی فرقے کے راہبوں نے 18ویں صدی عیسوی میں بنائی۔ آج جبکہ پہلی خانقاہ کو تعمیر ہوئے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، ان خانقاہوں میں حضرت عیسیٰ کی ناسوتی اور لاہوتی فطرت کے بارے میں اختلاف جوں کا توں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت سلطان محمد دوم لقب بافاتح نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو اس شہر کے راہب بجائے اس کے کہ شہر کے دفاع کے اقدامات عمل میں لاتے، حضرت عیسیٰ کی ناسوتی اور لاہوتی ماہیت کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔
بعض لوگوں نے اس روایت کو مذاق قرار دیا اور کہا ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ قسطنطنیہ کے کلیسا کے راہب شہر پر حملے کے خطرے کو نظر انداز کر کے حضرت عیسیٰ کی ناسوتی اور لاہوتی ماہیت کے بارے میں بحث میں مبتلا ہوں، لیکن اس روایت کو جھوٹا اس لیے قرار نہیں دیا جا سکا کہ آرتھوڈکسی کلیسا میں حضرت عیسیٰ کی لاہوتی اور ناسوتی فطرت کے بارے میں مسلسل بحث ہوتی ہے، لہٰذا یہ بعید نہیں کہ جب سلطان محمد نے چند ماہ کے لیے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا تو شہر کے راہب اسی موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے ہوں گے۔ جو کچھ ہم نے کوہ ایتھس کی خانقاہوں کے بارے میں کہا، اس سے ہمارا مقصد عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کے ناسوت اور لاہوت ہونے کے بارے میں اختلاف کی تائید کرنے کے علاوہ یہ بھی واضح کرنا ہے کہ شیعہ مذہب کو زوال سے بچانے کے لیے امام جعفر صادق نے کون سا قدم اٹھایا۔ دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالوں میں مسلمانوں میں رہبانیت کی جانب میلان پیدا ہوا۔ دوسری صدی ہجری کا پہلا نصف اور دوسرا نصف وہ زمانہ ہے جس میں مسلمانوں میں بہت سے فرقوں نے جنم لیا اور تیسری صدی تک یہ عمل جاری رہا۔ دوسری صدی ہجری کے پہلے اور دوسرے نصف عرصے میں جنم لینے والے فرقوں کا ایک گروہ رہبانیت کی طرف مائل تھا۔ ان فرقوں کے بانیوں کا عقیدہ تھا کہ آدمی معمول کی زندگی کو ترک کر کے اپنی تمام عمر گوشہ تنہائی میں گزار دے۔ انہوں نے انسان کے فرائض کو مختلف اقسام کے اعتکاف میں متعین کر دیا تھا۔ ان میں سے بعض کہتے تھے کہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ تمام اوقات نماز کی ادائیگی میں مشغول رہے، کیونکہ اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ بعض کا عقیدہ تھا کہ روزہ نماز سے افضل ہے، لہٰذا جو کوئی اعتکاف میں بیٹھے اسے ساری عمر روزے سے رہنا چاہیے۔ ان سے ذرا ماڈرن فرقے کے بعض بانیوں کا کہنا تھا کہ انسان جب معتکف ہو جائے تو اسے صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے افضل عبادت اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر ہے۔ یہ سب فرقے نہ صرف رہبانیت کا شوق دلاتے تھے بلکہ اس امر کی تائید بھی کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے پیروکار کی معاش کے بارے میں فکر مند نہ تھا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو لوگ معتکف ہوں گے ان کی معاش کا بندوبست اوقاف کے ذریعے کیا جائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائیت کی خانقاہوں کی مثال ان کے مد نظر تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خانقاہیں اوقاف کے حامل ہیں، لہٰذا ہمارے جو لوگ معتکف ہوں گے ان کے لیے اوقاف سے بندوبست ہو جائے گا۔ شیعہ بھی دوسری اسلامی فرقوں کی مانند رہبانیت کی طرف مائل ہوئے، خصوصاً وہ لوگ جن کی فطرت میں رہبانیت ہوتی ہے اور وہ زندگی میں کام نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے لیے ترک دنیا کا یہی بہانہ کافی تھا۔ امام جعفر صادق نے شیعوں اور دوسرے مسلمانوں کی رہبانیت کی شدید مخالفت کی۔ امام جعفر صادق کو علم تھا کہ اگر رہبانیت کا نظریہ شیعہ میں مضبوط ہو گیا تو یہ فرقہ نابود ہو جائے گا۔ خاص طور پر اس زمانے میں بنو امیہ کی حکومتیں بھی شیعوں کے مخالف تھیں، اور کبھی تو وہ اپنی مخالفت کا برملا اظہار بھی کر دیتی تھیں۔ ایسی صورت میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیعوں کی غفلت ان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ بنو امیہ چاہتے تھے کہ شیعہ دنیا کو ترک کر کے معتکف ہو جائیں، اس طرح وہ بیرونی دنیا سے اپنا رابطہ منقطع کر لیں تاکہ باہر سے کوئی ان سے رابطہ نہ رکھے اور وہ تبلیغ کے ذریعے شیعہ مذہب کو نہ پھیلا سکیں۔ بنو امیہ جانتے تھے کہ شیعہ جب دنیا سے ہاتھ دھو لیں گے اور تمام عمر ایک عبادت گاہ میں گزاریں گے تو کچھ عرصے کے بعد خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ خانقاہ کلیسا کی مانند نہیں ہوتی،
اس میں کلیسا کی مانند مذہبی تبلیغ کے وسائل بھی مہیا نہیں ہوتے۔ کلیسا مذہبی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے اور کلیسا کے نام پر جہاں کوئی مرکزی مذہبی تنظیم وجود میں آتی ہے تو اس کا واضح مقصد مذہب کا فروغ ہوتا ہے۔ جو افراد کسی مذہب کے مرکزی انسٹی ٹیوٹ میں کام کرتے ہیں وہ ان رضاکاروں کی مانند ہوتے ہیں جو مذہب کو تقویت پہنچانے اور اس کے فروغ کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ چونکہ جو شخص کسی مقصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے اسے اس کا نتیجہ ملتا ہے، لہٰذا یہ لوگ جو مذہب کے لیے جنگ لڑتے ہیں انہیں بھی ان کی مساعی کا پھل ملتا ہے۔ لیکن جو شخص خانقاہ میں گوشہ نشین ہو جاتا ہے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے اور جنگ و جہاد کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اگرچہ خانقاہ میں گوشہ نشینی کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات عیاں ہے کہ جو کوئی خانقاہ میں چلا گیا وہ اب مجاہد نہیں رہا، وہ جہاد کو ترک کر کے ساری عمر کے لیے ایک ہی ڈھنگ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ چونکہ امام جعفر صادق جانتے تھے کہ اگر اس مذہب کے کچھ لوگوں کو کسی خانقاہ میں عبادت کے لیے معتکف کیا جائے تو جس طرح یہ مذہب کے لیے ہرگز سود مند نہیں ہوگا، اسی طرح اس سے مذہبی اشاعت بھی رک جائے گی۔ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اگر شیعوں نے اعتکاف کے مراکز کی جانب رخ کر لیا اور وہاں گوشہ نشین ہو کر اپنی تمام عمر نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے میں صرف کرنے لگے تو شیعہ مذہب جسے بنو امیہ کی دشمنی کا سامنا ہے نابود ہو جائے گا۔ اگر بنو امیہ شیعوں کی مخالفت نہ بھی کرتے اور شیعہ آبادیوں سے دور افتادہ علاقوں میں معتکف ہو جاتے تو چونکہ مذہب کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کوئی بھی مجاہد باقی نہ رہتا اس لیے یہ مذہب خود بخود ختم ہو جاتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اعتکاف کی فکر اور خانقاہ میں بسر کرنے کا رجحان صرف عیسائیوں میں پیدا ہوا ہے، اس لیے اس سے پہلے دنیا سے ہاتھ دھو کر ساری عمر عبادت گاہ میں گزارنے کا تصور نہیں ملتا۔ عیسائیت سے پہلے دوسرے مذاہب میں عبادت گاہیں موجود تھیں اور ان میں سے ہر ایک میں متعلقہ مذہب کے پیروکار لوگ بھی رہتے تھے۔ ان عبادت گاہوں کے اوقاف بھی ہوتے تھے، جس طرح قدیم مصر میں زرعی جائیدادوں کا بڑا حصہ عبادت گاہ کی ملکیت ہوتا تھا، لیکن اس عبادت گاہ میں رہنے والے تارک الدنیا شمار نہیں ہوتے تھے بلکہ انہیں خدام مذاہب کہا جاتا تھا۔ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے مذاہب کی طرفداری میں جنگ لڑتے اور قتل ہو جاتے تھے۔ اعتکاف میں بیٹھنے اور دنیا سے ہاتھ دھونے کی فکر دراصل ہندوانہ فکر ہے۔ قدیم ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کے بیٹے جوان ہو جاتے تو باپ اپنے کنبے کی کفالت سے دستبردار ہوتے ہوئے معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر جنگل کی راہ لیتا تھا اور اپنی باقی ماندہ زندگی کو تنہائی میں وہیں گزار کر اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا تھا۔ یہی سوچ عیسائیت میں داخل ہوئی۔ رومی حکومت کے عیسائیوں پر مظالم شدید اس سوچ کو تقویت دینے کا سبب بنے۔ رومی حکومت کے عیسائیوں پر مظالم شاید اس سوچ کو تقویت دینے کا سبب بنے۔ اس طرح چند عیسائی گروہوں نے اس دنیا سے ہاتھ دھو کر خانقاہوں میں زندگی بسر کرنے کی ٹھانی اور بعض کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا بھی اثر ہے، کیونکہ ان تعلیمات میں اس دنیا سے زیادہ اخروی دنیا کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ اس زمانے یعنی دوسری صدی ہجری کے آغاز میں مسلمانوں نے نہ صرف اس رہبانیت کی طرف توجہ دی جس کی امام جعفر صادق نے سختی سے مخالفت کی تھی، بلکہ عیسائیت کی ایک اور رسم بھی جسے باپٹسم یا غسل دینا کہا جاتا ہے کی طرف
طرف بھی متوجہ ہو گئے، چونکہ مسلمانوں کا اس زمانے میں صرف آرتھوڈکسی مذہب کے پیروکاروں سے رابطہ تھا، جو غسل دینے کی اس رسم کو اس طرح ادا کرتے تھے جس طرح اس مذہب کے پیروکار ادا کرتے تھے، یعنی بچے کی پیدائش کے 20ویں اور 40ویں دن کے درمیانی عرصے میں اسے مسجد لے جا کر ننگا کر تشت میں بٹھا دیتے اور پھر تشت کو پانی سے بھر دیتے تھے۔ پھر بچے کو اس طرح بٹھاتے تھے کہ اس کا چہرہ مشرق کی طرف ہوتا اور ایک مرد اور ایک عورت بچے کے دونوں جانب دائیں اور بائیں ہو جاتے، اور مرد کو سوتیلا باپ اور عورت کو سوتیلی ماں قرار دیا جاتا۔ پھر وہ بچے کا جو نام تجویز کرنا چاہتے اسے زبان پر لاتے۔ جو آدمی مسجد کے متولی ہوتا تھا وہ اس وقت باپٹزم کے مراسم میں عیسائیوں کے روحانی پیشوا کی مانند فرائض بجا لاتا اور اس کے نام کو بآواز پکار کر کہتا، کیا تو محمد پر ایمان لایا ہے؟ وہ شخص جو بچے کا سوتیلا باپ ہوتا تھا بچے کی طرف سے جواب دیتا، بریکٹ میں یہ جملہ ہے کیونکہ بچہ بولنے سے قاصر ہوتا، اور کہتا میں ایمان لایا ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر مسجد کے متولی بچے کا نام زبان پر لاتا اور کہتا، کیا تو محمد پر ایمان لایا ہے؟ اس دفعہ سوتیلی ماں جواباً کہتی، میں ایمان لائی ہوں۔ پھر وہی متولی خوشبودار تیل کے چھوٹے سے برتن سے تیل اپنی انگلی پر لگاتا اور بچے کی پیشانی اور دو رخساروں پر ملتا، اسی طرح دوبارہ انگلی کو تیل میں ڈبو کر اس کے سینے اور پیٹھ پر ملتا، پھر اپنے دو ہاتھوں سے بچے کو پیٹھ سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کے بعد پانی میں ڈبوتا اور فوراً باہر نکالتا تاکہ پانی اسے ضرر نہ پہنچائے۔ یہ عمل وہ 2 مرتبہ دہراتا۔ اس کے بعد وہ سوتیلا باپ اور سوتیلی ماں بچے کو سفید لباس زیب تن کرواتے اور اس طرح بپتسمہ کی یہ رسومات ختم ہو جاتیں۔ اس قسم کی رسومات آرتھوڈکسی مذہب میں رائج تھیں اور کیتھولک ان رسومات کے دوران لاطینی زبان میں دعائیں پڑھتے اور بچے کو صرف سینے تک پانی میں ڈبوتے، جبکہ بچے کی گردن اور سر کو پانی سے باہر رکھتے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت تک کیتھولک فرقے کے ساتھ رابطہ نہ تھا اور صرف آرتھوڈکس سے رابطہ رکھتے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ تعمید کی رسومات آرتھوڈکس کی مانند انجام دیتے تھے۔ امام جعفر صادق نے جس طرح رہبانیت کی شدید مخالفت کی، اس طرح بپتسمہ کی بھی مخالفت کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ عیسائیت کی تاریخ سے بخوبی واقف تھے۔ انہیں علم تھا کہ بپتسمہ کی رسم کس طرح عیسائیت میں داخل ہوئی۔ امام جعفر صادق مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ آج آرتھوڈکس عیسائیوں کو بھی علم نہیں کہ بپتسمہ کے دوران بچے کا رخ مشرق کی طرف کیوں موڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب نے شروع میں انطاکیہ میں کافی طاقت پکڑی تھی اور حضرت عیسیٰ کے پیروکار اس جگہ بپتسمہ کے دوران بچے کا رخ مشرق کی جانب رکھتے تھے، کیونکہ بیت المقدس انطاکیہ کے مشرق میں واقع ہے۔ آج ایران کے عیسائی بھی بچے کا رخ مشرق کی جانب رکھتے ہیں، حالانکہ بیت المقدس ایران کے مغرب میں واقع ہے۔ امام جعفر صادق شیعوں اور دوسرے اسلامی فرقوں سے فرماتے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ بپتسمہ کے دوران بچے پر تیل ملنے کی رسم جو عیسائیوں میں رائج ہے دوسری قوموں سے عیسائیت میں داخل ہوئی ہے،
کیونکہ ہم مسلمانوں میں بھی بعض ایسی رسومات ہیں جو دوسرے مذاہب سے اسلام میں داخل ہوئی ہیں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح اسلامی قوانین کے مطابق ڈھالا ہے کہ اب وہ غیر اسلامی نہیں رہیں۔ البتہ بپتسمہ کی رسم اپنی اسی حالت میں، جیسا کہ بعض مسلمان اسے انجام دیتے ہیں، عیسائی رسم ہے، اور ایک مسلمان کو عیسائی مذہب کے قوانین پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا کئی مقامات پر احتراماً ذکر کیا گیا ہے، لیکن عیسائیت کے قوانین پر عمل کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگرچہ بچے کو نہلانا پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، لیکن عیسائیوں کے طریقے پر نہیں، بلکہ میں تمام مسلمانوں کو ایسا کرنے سے پرہیز کرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور جو کوئی میرے منع کرنے کے باوجود اس فعل کی تکرار کرے تو میں اسے حقیقی مسلمان نہیں سمجھوں گا، اگرچہ وہ اصول دین سے منحرف نہیں ہوا۔ لیکن ایک عیسائی رسم کے پیروی سے ظاہر ہے کہ دین اسلام کے بارے میں اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے، اور اس کا یہ تکرار مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کا موجب بنے گا، جس طرح عیسائیوں کے درمیان تفرقہ کا سبب بنا ہے۔ جب امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ کیا آج مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں پایا جاتا، آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے درمیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہیت کے بارے میں اختلاف نہیں پایا جاتا، مسلمانوں کے درمیان پیشوائی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے درمیان توحید اور نبوت کے بارے میں مکمل اتفاق و ہم آہنگی ہے، اور عیسائیوں میں دو کلیساؤں کے دو ایسے فرقے نہیں پائے جاتے جن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک جیسا عقیدہ پایا جاتا ہو۔ عیسائیوں کے بعض فرقے دوسرے فرقے کے پیروکاروں کو مرتد اور واجب القتل سمجھتے ہیں، جس طرح انطاکیہ کے عیسائی فرقے اور حبشہ کے عیسائی فرقے کا عقیدہ ہے۔ نستوری فرقے والے مرتد اور واجب القتل ہیں۔ جو لوگ امام جعفر صادق کے حضور میں درس پڑھتے تھے وہ نستوری فرقے کے عقیدے سے بے خبر تھے۔ امام جعفر صادق نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہمارے پیغمبر کی ہجرت سے 190 سال پہلے اور 439 میں قسطنطنیہ کے عیسائی اسقف نے، جس کا نام نستوریس تھا، نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ماہیت اور فطرت کے لحاظ سے ایک انسان ہے، اور اس میں خدائی ماہیت کا ذرا بھی اثر نہیں ہے، لیکن خدا اس میں اس طرح رہتا ہے جس طرح ایک مسافر کسی سرائے میں ٹھہرتا ہے، یا مومن کلیسا میں ٹھہرتا ہے۔ یہ نظریہ چند ہی روز میں قسطنطنیہ میں عام ہو گیا اور پھر وہاں سے اطراف کے علاقوں میں پھیل گیا۔ اسکندریہ اور انطاکیہ کے عیسائی فرقے جو حضرت عیسیٰ کو انسانی فطرت اور خدائی فطرت کا خمیر سمجھتے تھے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے نستوریس کے نظریے کو رد کیا، بلکہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ نستوریس اور اس کے پیروکار مرتد اور واجب القتل ہیں۔ نستوریس کا نظریہ، جس کے تحت وہ حضرت عیسیٰ کو مکمل انسان کے طور پر انسانی ماہیت اور فطرت کا حامل قرار دیتا ہے، البتہ صرف یہ کہتا ہے کہ ان کا جسم خدا کا مکان ہے۔ یہ نظریہ کافی مقبول ہوا اور آج اس فرقے کے پیروکاروں کو نستوری کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس فرقے کے پیروکار تمام عیسائی فرقوں کی نظر میں، چاہے وہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہیں، یا وہ جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا خمیر دونوں فطرتوں یعنی خدائی اور انسانی فطرت سے ہے، مرتد ہیں۔ سامعین، یہاں میں اپنے مطالعے کو روکتی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی صفحہ نمبر 77 سے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔